السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک۔ آج میں آپ کو شیخ مفید کی کتاب العمالی، جس کا انگلش ٹرانسلیشن دا ڈکٹیشنز آف شیخ مفید، یہ کتاب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ علیہ السلام کی روایت کا ایک مجموعہ ہے، کلیکشن آف حدیث۔ تو اس میں کچھ سلیکٹڈ حدیث جو کہ شیعہ ٹریڈیشن سے، جو شیعہ مکتبہ فکر سے ریلیٹڈ ہے، ان کو شیخ مفید اس میں بیان کرتے ہیں، اور راویوں کا سلسلہ بھی اس میں بتاتے ہیں۔ اس بک کے چیپٹر 5 میں مجھے کچھ دلچسپ باتیں ملی، اور میرے کچھ اپنے رائے اور کویشچنس ہیں جو میں آپ کو اس ویڈیو میں مختلف حصوں میں بیان کروں گا، اور ان مختلف حصے کا جو عنوانات ہے، اور اس میں آپ کو راویوں کا سلسلہ بھی بتاؤں گا، اور اس حدیث کو بھی اس میں ویڈیو میں شو کروں گا، اور اس کو اور آگے ایکسپلین کر کے اپنی رائے اور سوالات بھی پیش کروں گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسا پاورفل روایت اور بیانہ ہے جس میں سچے ذرائع سے روایت کی اہمیت پر زور دیتا ہے۔ راویوں کے اس سلسلے میں ہمیں سلسلہ نسب خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ اسلام کی تعلیماتوں کو منتقل کرنے کے لیے احتیاط کی گئی ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے ہم اسلامی تاریخ کے ایک قابل ذکر واقعہ دیکھتے ہیں۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے موت کی پیش بینی کرتے ہیں، اور وہ اپنے جانشین کے بارے میں ابن مسعود سے گفتگو کرتے ہیں۔ روایت میں ابن مسعود نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک جانشین مقرر کرنے کے لیے کہا، اور آپ نے لگاتار کئی نام تجویز کیے: ابو بکر، عمر اور عثمان۔ تجاویز کا یہ سلسلہ اس لیے اہمیت کا حامل ہے کہ یہ ابتدائی اسلام بگننگ آف دا اسلامک ہسٹری میں ایک اہم کردار ادا کرنے والے صحابہ کے لیے پیغمبر کے احترام کو اجاگر کرتا ہے۔ یہ روایت بالآخر علی بن ابی طالب کے جانشین کے طور پر پیغمبر اسلام کے جھکاؤ کو ظاہر کرتی ہے۔ جب ابن مسعود نے علی کے نام کی تجویز پیش کی تو پیغمبر نے اس بات کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ علی کی اطاعت کرنے والے جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ کہانی ان لوگوں کی صداقت پر سوال اٹھاتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آئے۔ سنی اسلام کے پیروکار عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ ابو بکر، عمر اور عثمان صحیح خلیفہ تھے، اور ان کی قیادت برادری کی معاہدہ سے درست تھی، یعنی کنسنسس آف دی کمیونٹی۔ اس کے برعکس شیعہ مسلمان اس روایت کو اس بات کے ثبوت فراہم کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ علی پیغمبر کے منتخب جانشین تھے۔ یہ ان کے مذہبی اور تاریخی نظر کا ایک اہم حصہ ہے۔ لہٰذا تو اس وقت کون سا راستہ بہتر تھا اور اس راستے کو اختیار کیا جا سکتا تھا؟ علی کی توثیق، یعنی پروفٹس انڈورسمنٹ آف علی ابن ابی طالب، اور اجماع امت، the consensus اور the agreement of the community۔ اگر واقعی اس وقت تمام انصار و مہاجرین و صحابہ کا اجماع تھا۔ ہمارا اگلا پڑاؤ ایک ایسے نازک واقعے کی طرف لے جاتا ہے، پیغمبر کی وصیت لکھنے کی کوشش، تاہم صحابہ کرام کے بیچ جھگڑا باشمور عمر اسے ایسا کرنے سے روکتے ہیں۔ اگرچہ متعدد سنی مسلمان اس واقعات میں عمر کی مداخلت کو پیغمبر اسلام کی احترام اور تشویش کا اظہار سمجھتے ہیں، لیکن یہ دلیل دی جاتی ہے کہ عمر کا ارادہ پیغمبر کو اپنی کمزور حالت میں غیر ضروری مشقت سے روکنا تھا، لیکن یہ اسلام کے پیغام کو پہنچانے اور وحی الہی حاصل کرنے کے معاملے میں سنی اپنے عقیدے کو کانٹرڈکٹ یعنی نفی کرتا ہے۔ حضرت محمد اللہ کے رسول کی حیثیت سے نہ صرف پاک ہے بلکہ معصوم بھی ہے، اور ان کے پاس خدائی علم اور دور اندیشی ہے جس میں مستقبل کے واقعات، جیسے کہ ان کے ساتھیوں
کے رد عمل کا علم، جس کا مطلب ہے کہ وہ پہلے سے ہی جانتے تھے کہ کیا ہونے والا ہے، اور اس صحابی کے رد عمل جس نے پیغمبر کو تحریر لکھنے سے انکار کیا تھا، اس نے ایک سنگین غلطی کی ہے اور پوری امت کو گمراہ کر دیا، جبکہ پیغمبر اس تحریر میں امت کو گمراہی سے بچانے کی وصیت لکھنے والے تھے۔ چاہے وہ رد عمل کو فکر یا تشویش کے طور پر جسٹیفائی کریں، جائز قرار دیں، وہ اپنے ہی عقیدے کو کانٹرڈکٹ کرتے ہیں۔ اب آئے ایک ایسے روایت کا جائزہ لیتے ہیں جن میں ان صحابہ کے بارے میں بتایا گیا ہے جنہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد تبدیلی کی۔ یہ پیشن گوئی صحابہ کے درجے رینکس میں پیدا ہونے والے کمپلیکسٹیز یعنی پیچیدگیوں کو، چیلنجز کی یاد دہانی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ اس راستے سے بھٹک جائیں گے، آ، جس کا تصور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تھا۔ مسلمان جماعت کی قیادت میں علی کی جانشینی میں دیری کو مشکلات اور تقسیم کا سبب سمجھا جاتا ہے، ڈویژنز اینڈ کانفلکٹس۔ شیعہ مسلمان اکثر اس بات پر زور دیتے ہیں کہ غدیر خم میں پیغمبر علی کے عہدہ تمام مسلمانوں کو ان کی قیادت کے واضح اشارہ کے طور پر تسلیم کرنا چاہیے تھا۔ پہلے تین خلفاء ابو بکر، عمر اور عثمان کے اعمال سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے کاموں اور اعمال نے مسلمان جماعت کے اندر چیلنجز پیدا کیے۔ پہلے تین خلفاء کی سیاسی حکمرانی اور نظم و نسق نے خاندانی جانشینی کو فروغ دیا، ڈائناسٹک سکسیشن، جو بنی امیہ اور بنی عباس کی ہسٹری تاریخ میں واضح ہے۔ ثقیفہ کے بعد ہونے والے سیاسی پیش رفت اور تنازعات، اور اس کے بعد آل رسول پر ظلم و جبر، سب اس روایت میں امپلائی کرتا ہے، اشارہ کرتا ہے۔ تو اس کے علاوہ ایک اور پوائنٹ جو ہم حاصل کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ خاندان رسول، مخصوص علی، فاطمہ، حسن اور حسین کو اسلامی قیادت اور رہنمائی میں سینٹرل فگرز، مرکزی شخصیات کے طور پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے، خاص کر فرام شیعہ پوائنٹ آف ویو سے۔ اسلام کا سنت یعنی رسول اللہ کے معمولات اور روایات کی صحیح پیروی میں اہل بیت سے محبت اور احترام شامل ہے۔ اگرچہ کچھ سنی مسلمانوں نے امید اور عباسد حکمران اگر ان کی سپورٹ اور حمایت کی ہے، لیکن there are others، بہت سا دوسرے اس نقطہ نظر یا اس پوائنٹ آف ویو سے متفق نہیں ہو سکتے ہیں، اور اپنے اعمال اور عقیدت کے ذریعے اہل بیت سے محبت اور احترام کا اظہار کر سکتے ہیں۔ اس طرح کے نقطہ نظر جو اہل بیت سے محبت نہیں رکھتے ہیں، انہیں تو سنی مسلمان اپنے آپ کو کہلانا بند کر دینا چاہیے، کیونکہ وہ اپنے عقیدت سے متصادف ہے۔ They are self-contradicting their beliefs۔ اس ویڈیو کا لاسٹ سیگمنٹ اور لاسٹ حصہ جو حضرت زینب بنت علی علیہ السلام سے روایت ہے، اور ہمارا سفر فدق کے کھو جانے پر حضرت فاطمہ علیہ السلام کی درد بری مرثیہ پہ ہم اس کو کنکلوڈ کریں گے اور ہم اس پر اسٹڈی کریں گے۔ فدق جو مبینہ طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ کو دیا گیا تھا، یہ واقعہ فدق اور اس کے امپلیکیشن، اس کے اثرات کے بارے میں خلیفہ اول، خاص طور پر ابو بکر اور عمر کے فیصلوں کے بارے میں سوالات پیدا کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد ان کی وراثت میں سے ایک زمین ان کی بیٹی کی ملکیت میں رہنی چاہیے تھی، لیکن ابو بکر اور عمر نے فدق پر قبضہ کر کے اور فاطمہ کو اس کی ملکیت سے انکار کرنے کا فیصلہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش کے خلاف کیے ہیں، اور آل رسول کے خاندان کے ساتھ ناانصافی کے طور پر بھی دیکھا جا سکتا ہے فرام دا شیعہ پوائنٹ آف ویو۔ یہ جو روایت ہے اس میں ایک درد بری مرثیہ جو ان کی مشکلات کا ایک جذباتی، ایک ایموشنل ایویڈنٹ ہے، ایک ایموشنلی پوئگنن ایلیجی ہے جو پیغمبر کے خاندان کو ان کے وفات کے بعد درپیش تھے۔ یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے ساتھ
سلوک اور ان کے حقوق کے حوالے سے ایک وسیع تر، ایک براڈر ایشو ہے، ایک مسئلہ، وسیع تر مسئلہ کی علامت ہے۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد قیادت کی جانشینی کے سوالات کی علامت بھی ہے۔ لہٰذا میرے پاس اس سلسلے سے متعلق چند سوالات اور رائے ہیں جو میں ابھی ایکسپریس یا اظہار کروں گا۔ کیا ہم فدق کے بارے میں سنی نظریات کو منطقی طور سے تجزیہ اینالائز کر سکتے ہیں؟ تمام تاریخی گواہی اور سمبندت عوامل فیکٹرز کے ساتھ روایت اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیگر ملکیت کا موازنہ کر کے، کمپیریزن کر کے، جہاں یہ ذاتی ملکیت نہیں بلکہ عوامی ملکیت ہو سکتی ہے۔ منطقی تجزیہ میں اس بات پر زور دینا ضروری ہے کہ تاریخی گواہی بہت پیچیدہ ہو سکتے ہیں اور اس میں مختلف اکاؤنٹس اور ان کے مختلف تشریح و ترجمانی ہو سکتی ہیں۔ اس کا طے کرنا کہ فدق ذاتی ملکیت نہیں بلکہ اجتماعی ملکیت، اس جیسے فیکٹرز جیسے تاریخی ثبوت، روایات، قانونی استدلال اور وہ ماحول جہاں فیصلے کیے گئے تھے، ان سے اثر ہو سکتے ہیں۔ وہ کون سے متعلق عوامل، فیکٹرز اور ان کے مختلف تشریح و ترجمانی اور ساتھ ساتھ اسلامی فقہ کی سمجھ اور مذہبی عقائد جن کے وجہ سے ابو بکر اور دوسرے صحابہ کرام نے ان کے فیصلے پر تصدیق اور ان کے فیصلے پر اجماع کیا؟ کیا پیغمبر اور علی کا خاندان اسلامی فقہ سے متعلق عوامل سے واقف نہیں تھے یا ان کے خیالات میں اختلاف ہے، اور اگر اختلاف ہے تو کیسے؟ کیا فاطمہ علیہ السلام کی حمایت میں شیعہ کی طرف سے فراہم کی گئی تاریخی روایت اجماع سے زیادہ وزنی نہیں ہے؟ یہ سوال کہ فدق پیغمبر اسلام کی بیٹی فاطمہ علیہ السلام کی ملکیت رکھتا تھا یا امت مسلمہ کی اجتماعی جائیداد کا حصہ تھا، یہ ایک پیچیدہ اور تاریخی طور پر زیر بحث کا مسئلہ ہے۔ اس معاملے میں ابو بکر اور دوسرے صحابہ کرام کے نظریہ کے ساتھ ساتھ شیعہ نظریہ کا جائزہ لیتے وقت کئی عوامل اور غور و فکر سامنے آتے ہیں۔ کیا ابو بکر اور علی علیہ السلام کے اصولوں میں اختلاف ہیں جس کے مبنی مال کی تقسیم کیا جاتا ہے؟ ایسی ابتدائی حالت میں ابو بکر نے فدق کے بارے میں اتنے تیز فیصلے کیوں کیے؟ اگرچہ فیصلہ کر رہے ہیں تو فیصلے کے عمل میں تیزی کیوں آئی جبکہ اس میں مختلف عوامل اور فقہی تشریح و ترجمانی تھی؟ اور تنازع کا ایک نقطہ یہ بھی تھا کہ کیا فدق ایک ذاتی تحفہ تھا یا فتح کے ذریعے حاصل کیا گیا تھا اور اجتماعی ملکیت کا حصہ تھا؟ اس طرح کے اجماع کا اتفاق دوسری جائیداد کی تقسیم میں ضرورت کیوں نہیں تھی، کیونکہ دوسری ملکیتوں میں اس حد تک کی مخالفت نہیں کی جتنا کہ فدق کے بارے میں ہوا۔ انہوں نے فدق کو عجلات میں ایک جلد بازی میں کیوں چھین لیا گیا، جبکہ اگر اس کے پیچھے ہونے والی بحثیں اور عوامل اسلامی بردرہڈ اور کمیونٹی کے اندر اختلاف اور مذہبی اختلاف بن سکتی تھی؟ تمام انصار و مہاجرین اور تمام صحابہ کرام کے بغیر موجودگی میں خلافت کا انتخاب کرنا اور مال کی تقسیم میں ان کے جلد بازی نے بہت زیادہ تفرقہ اور بے اطمینانی پیدا کی ہے، جس کے اس لحاظ سے کوئی جائز و درست نہیں کیا جا سکتا۔ It cannot be justified in any sense۔ ابتدائی اسلامی کمیونٹی اور امت کو پیغمبر اسلام کی وفات کے بعد بہت سے چیلنجز اور حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ ابتدائی اسلامی ریاست سیاسی اور سماجی اور جذباتی چیلنجز سے نشان زد ایک تبدیلی دور سے گزر رہی تھی۔ ہو سکتا ہے ان کے فیصلوں کی تیز رفتاری نے مسلمانوں کے جماعت کے اندر تقسیم، عدم اطمینان اور اختلاف کو جنم دیا ہو، اور یہ تاریخی واقعات صدیوں سے بحث اور اختلاف کا باعث بنے ہوئے ہیں۔ یہ حکایت ہمیں اسلام کے ابتدائی ایام، صحابہ کرام کو درپیش چیلنجز اور پہلے 3 خلفاء سے پیغمبر کے عدم اطمینان کے پیچھے ممکنہ وجوہات کے بارے میں گہری تفہیم پیش کرتی ہے۔ نیچے دیے گئے کمنٹ باکس میں اپنے خیالات کو شیئر کریں اور سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو، اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔